صل على رسول الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر صدر محترم اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین اور حاضرین جلسہ آج کے اس محفل میں اور آج کے مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کے سب سے پاکیزہ مقدس کتاب قرآن پاک ہے ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس بیان مقدس جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جس سے صادق کا برق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں جس کے بارے میں محسن انسان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے دعا کیجئے کہ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مال مال فرمائے نوجوان دوستو قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کرتا ہوا حسین تحفہ ہے جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے بڑے فصاحہ بلغا ادبا اور شعراء حیران پریشان رہ گئے جن کی آیتوں کو سن کر پتہ دل بھی موم ہو گئے دوستو یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت رحمت ہے یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعزاز بخشا یہی وہ قرآن ہے جس نے پس مردہ قلوب کو تازگی بخشی ہاں یہی وہ قرآن ہے جس کے برکت جنات و شیاطین کا آسمان و جانا بنوا یہی وہ قرآن ہے جس کے برکت عزت و رفعت کے شامے نکل گئے یہی وہ قرآن ہے جس کے بدولت محبوب حقیقی کا رضا نصیب ہوتی ہے یہی وہ قرآن ہے جو سچا روانہ داری کا در سے دیتے ہیں یہی وہ قرآن ہے جس کے بدولت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو ایمان نصیب ہوا یہی وہ قرآن ہے اس کی مثل پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر رہی یہی وہ قرآن ہے جس کے نظر پیش کرنے تھے سارے دنیا عاجز و قاصر ہے یہ قرآن اسی مثل پیش کرنے تھے عربوں کے فصیح و بلیغ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والوں کو گھٹنے ٹیک دیے یہی وہ قرآن ہے جو ضلالت و گمراہی کے دلدل میں پھنسی انسانیت کو رشد ہدایت کا پیغام سنایا یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا یہی وہ قرآن جس نے تلاوت میں دلوں کا سے فرحت و بشاشت کا سامان ہے یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوتوں کو جلا بخشا یہی وہ قرآن ہے جس کے برکت سے اجڑے جوانی بہار پیدا ہوئی محترم حضرات آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھاتا ہے اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے افسوس صد افسوس اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارے خیال کے جس کے بارے میں شہنشاہ بتا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرؤها کہ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھ جیسے کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرتا تھا بس تیرا مقام ٹھکانہ وہی ہے جہاں آخری آیت کو پہنچے یہاں تک کوئی قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ زمین و آسمان چاند و سورج ستارے کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ قرآن رب کائنات کا مقدس حسیب کلام ہے اور کیوں نہ ہو جبکہ اس سے اتارنے والا امین جس کے ذریعے اتارا گیا وہ امین جس ذات پر نازل ہو وہ بھی امین جس مقام پر نازل ہو وہ بھی امین جس مہینوں میں نازل ہو تمام مہینوں سے افضل اور جس رات میں نازل ہو 1000 مہینوں سے بہتر اللہ کا مقدس پاکیزہ کلام تمام کلاموں سے افضل اور برتر ہے حدیث پاک میں آتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل کہ اللہ کے کلاموں کو سب کلاموں پر ایسی فضیلت ہے جیسے کہ خود حق تعالی شانہ کو تمام مخلوق پر اللہ کو دلارا خدا کا پیارا نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا کل قیامت کے دن اس کے والدین کو سورت بھی رہتا روشن تاج پہنایا جائے گا غور کرنے کا مقام ہے کہ اس کے والدین کو اس گرہ قدر انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کا مقام مرتبہ کیا عالم ہوگا حضرات قیامت کا میدان ہوگا اور ایسے 10 آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوں گی حافظ قرآن اپنے رب کے بارگاہ میں سفارش کرے گا اور پروردگار عالم اس کی سفارش قبول کرے گا اور ان کے حافظ قرآن کے برکت سے نجات عطا ہوگی مسلمانوں قرآن کریم عظیم برکت و سعادت ہے جو روح خداوندی اور معدن حیات سرشت میں زندگی ہے وہ عرب قوم جو پشت سے مردہ چلے آ رہی تھی دنیا جس کو ذلیل حقیر جانتی تھی کون کو اونٹ کے مینگنے میں کھیلنا سمجھتا کون کو جاہل عرب کا کتاب دیتا کوئی ان کو جاہل مکہ کہتا لیکن جب قرآن آیا تو اس کے نام جاہل عرب تھا صحابہ ہی ہو گیا
جن کو نفرت سے یاد کیا جاتا تھا ان کو رضی اللہ عنہ رضوان کا اعزاز ملا. جس زمانے کا نام جاہلیت تھا اس کا نام خیر القرون ہو گیا. وہ مردہ قوم جو کروٹ نہیں لے سکتی تھی طاقت و قوت سے ایسے الیس ہو گئی جس نے قیصر و کسرا کے گروہ کو خاک میں ملا دیا اور بڑے بڑے سلطنت و حکومتوں کو تختہ اٹھا دیا. دوستو قرآن آیا تو زبان و مکان میں زندگی آئی, قرآن آیا تو عدل و مسافت کا پیغام آیا, قرآن آیا تو مذہب اسلام پھیلا, قرآن آیا تو کفر شرک دم توڑ گیا, قرآن آیا تو ساری کائنات کو نور ملا, قرآن آیا تو انسانوں کے پجاری خدا کے پرستار بنے, قرآن آیا تو امن عوام کا سلامتی آئی, قرآن آیا تو دم توڑتے انسانیت کو حقوق ملے, قرآن آیا تو شرافت و عزت ملی, قرآن آیا تو ضلالت و گمراہی کے وادیوں بھٹکتے انسانوں کو دردوں کو ملا, قرآن آیا تو سب کچھ ملا. اور افسوس صد افسوس کہ ہم نے قرآن پاک کے دامن مقدس کو ترک کر دیا, اس کے پاک تعلیمات کو بھلا دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسلم قوم جسے سب عزت و رفعت کا تاج تھا ذلت و رسوائی کے گھاٹ میں جا کے رہی, وہ قوم کعبے جس کے آگے بڑھ کے استقبال کرتی تھی ناکامی اس کے مقدر بن گئی. وہ مسلم قوم جس کے ایک آواز پر افریقہ کے جنگل میں رہنے والے خونخوار درندوں نے میدان خالی کر دیتا, آج ایک چوٹی اس کو حکم ماننے کو تیار نہیں. وہ قوم جس نے کبھی حکومت سلطنت کا فریضہ انجام دیا تھا آج غلامانہ زندگی بسر کر رہی ہے. وہ قوم جس پر کبھی تاریخ نازا تھی آج ماتم کنا ہے. وہ قوم جس کے مادے روشن تابناک تھی حال و مستقبل کا تاریخ ہے. مسلمانوں سمجھو اور ہوشیار ہو جاؤ, قرآن پاک سے وابستہ ہو جاؤ, ورنہ یاد رکھو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی. حاضرین جلسہ جانثار صاحب اکرام رضی اللہ تعالی کتب خانے میں قرآن پاک کے علاوہ کوئی کتاب نہ تھی اور اسی کو لے کے آگے بڑھے اور کامیابی ان کے قدم چومتی چلی گئی. وہ قرآن ہی تھا جس کے برکت سے بدر کے میدان میں 313 نے مکہ کی قسمت پڑی تھی. آج ہم کروڑ ہیں بہت دوسرے قوم ہم پر سوار ہے, جان ہماری محفوظ نہیں, مال ہمارا محفوظ نہیں, عزت و آبرو سے ہم کھلواڑ ہے, نہ ہمارے مساجد محفوظ ہے نہ ہمارے مدارس محفوظ ہے. ظلم و ستم کی چکی ہمارے لیے گھوم رہی ہے. مسلمانوں ایک دور ہوتا کہ مسلمانوں کو مقابلہ ہماری ولی سے ہوتا. یہ دشمنی خدا اور دشمنی رسول کے بعد طاقت و قوت ہے. 60,000 کا فوج کا جرار ہے, مسلمانوں کے فوج 10,000 ہے. مسلمان کو اس کا بھی علم نہیں کہ اسلامی فوج کے کمانڈر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے مشہور ہوتا ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جاتا ہے کہ آپ 300 آدمی کو لے کر جائے اور پتہ لگائے کہ دشمن کی فوج کا ہے, اس کے پاس تعداد کتنی ہے, اس کے بعد صحابان کیا ہے. صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانی قوت دیکھیے, فرماتے کہ 300 کی ضرورت نہیں, صرف 30 آدمی کافی ہے. صحابہ عرض کرتے کہ آپ کی ایمانی قوت آپ کو مبارک ہو, لیکن دنیا دارالاسباب ہے, 30 آدمی خود نہیں ہوتے, کم از کم 60 آدمی لے جائیے. چنانچہ 30 آدمی کا اور اضافہ کر دیا جاتا ہے اور اسلامی مختصر قابل آگے بڑھتا ہے اور چند میل کے فاصلے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں دشمن کا لشکر ہے, اس کی تعداد 60,000 ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان حرارت جوش میں فرمایا کہ وہاں دشمن کا لشکر ہے, میری رائے کہ ادھر منتظر صاحب رضی اللہ تعالیٰ کو اطلاع کی ضرورت نہیں, ان کے مقابلے کے لیے ہم کافی ہے. سب نے ایک زبان ہو کے کہا کہ ہمیں شوق شہادت ہے. جب شہادت سامنے تو دشمن کا طرف تعداد سے پرواہ کیا. اسلامی مجاہد کو آدم سب بناتے ہیں, دوسری طرف 60,000 کا لشکر ہے. حامان ولی آگے بڑھتا ہے, کہتے ہیں کہ ہم تو سمجھتے تھے مسلمان قوم بھی بڑے سمجھدار ہے, لیکن معلوم ہوتا ہے تو اے میرے کو 60,000 سے لڑنے کے 60 آدمی لے کر آئے ہو. جب ہم تم پر رحم کہتے 2 بڑے کھجور اور چند اشرفی دیتے ہیں کہ اپنے وہ جانوں میں ظلم کرنے آؤ, یہاں سے چلے جاؤ. دوستو جگر بات رکھ کے سنیے, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو واعظ بن کر آیا, کمانڈر بن کے آیا, تمہیں شرم نہیں آتی اپنی بزدلی کو واعظ کے پردے میں چھپاتا ہے. یہ اسلامی مجاہد کے للکار کو سن کر حامان ولی جوش میں آتا ہے, اپنے فوج کو حکم دیتے ہیں کہ پکڑ لو 60 آدمیوں کو. چنانچہ 60,000 کا حملہ ہوتا ہے, اتنا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ گھس جاتے ہیں. راوی کہتے ہیں کہ رسول خدا کی جابت سے گھستے تو نظر آئے, پھر نہیں پتا کہ کہاں سوائے تلواروں کے چمک اچکاج کے کچھ نظر نہ آتا. صرف 3 گھنٹوں میں جنگ کا فیصلہ ہو جاتا ہے. تاریخ شاہد ہے, زمین و آسمان گواہ ہے کہ ان 60 نے 60,000 کا منہ پھیر دیا. حضرات میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی چیز تھی جس نے صحابہ اکرام میں طاقت و قوت پیدا کی. دوستو یہی قرآن پاک تھا جس نے ایک کو 1,000 کو بھاری کر دیا. کسی نے سچ کہا وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں, وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں, پھر جو تو غالب نے کچھ ہے کس ایمان میں. محترم حضرات, آج ہم ماضی کی طرح حال مستقبل کو روشن تابناک بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن پاک سے وابستہ ہونا ہوگا, اسے سینوں سے لگانا ہوگا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا کے ساتھ آخرت بھی سمجھ جائے تو اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا. خدا نہ خواستہ آج ہم نے اپنے بچوں کو 2 پیسے کے لالچ میں دین سے دور رکھا اور ہماری نظر آخرت کی نعمتوں کے بجائے دنیا کے ڈگرے پر رہے, تو یاد رکھے خدا کے جواب دینا ہوگا. ویسے ہی اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قرآن سیکھنے سکھانے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.